نماز پڑھنا مشکل نہیں ہے، نماز کی پابندی کرنا مشکل ہے۔ پوری زندگی انسان اس بات کی کوشش میں لگا رہے کہ نماز کبھی قضا نہیں ہونے دوں گا، تو یہ آسان کام نہیں ہے۔ ہر حکم میں چھٹی ہوتی ہے، آپ آفس جاتے ہیں ہفتے میں 6 دن 1 دن چھٹی کرتے ہیں، درمیان میں اور بھی چھٹیاں آتی ہیں، قائد اعظم ڈے آ گیا، علامہ اقبال ڈے آ گیا، شاہ عبد اللطیف پٹائی کا دن آ گیا، بھٹو کی شہادت کا دن بھی ہو سکتا ہے۔ جتنے سیاستدان دنیا سے جاتے رہیں گے ان کی چھٹیوں کی تعداد بڑھتے بڑھتے 2-4 دن رہ جائیں گے آفس ورک کے لیے۔ تو ہر کام میں چھٹی ہوتی ہے۔ نماز جب سے شروع ہوئی موت تک ایک دن بھی ایسا نہیں ہے جس میں قضا کرنے کا حکم۔ تو اتنی پابندی جب کسی حکم کی ہوتی ہے تو انسان بعض دفعہ تھکنے لگتا ہے، پھر اس میں جماعت کی پابندی کرنا۔ اس لیے قرآن نے کہا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ نماز ایک مشکل کام ہے۔ یعنی اللہ کسی حکم کو مشکل خود سے نہیں کہتا، نماز کی پابندی کو اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ ایک مشکل کام ہے۔ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر ان لوگوں پر۔ فہد بھائی موبائل کو نہ دیکھیں، بیان سنیں، ٹھیک ہے نا؟ سب کے لیے ہو رہا ہے تو آپ کے لیے بھی ہو رہا ہے۔ آپ بھی پرسوں عشاء میں شارٹ تھے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ مشکل کام ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر ان لوگوں پر جن کے دل میں اللہ کا خوف ہے۔ اب دیکھو اللہ نے نسخہ بھی خود ہی بتا دیا کہ اگر اس مشکل کو آسان بنانا چاہتے ہو تو اپنے اندر اللہ کا خوف پیدا کر لو۔ سوال پیدا ہوتا ہے خوف کیسے پیدا کریں؟ خوف کیسے پیدا کریں؟ اب یہ تو اختیار میں نہیں ہے نا۔ آپ اگر یہ تصور کرنا شروع کر دو کہ میرے دل میں فلاں کا ڈر بیٹھ جائے، تو یہ صرف ڈر بیٹھنے کے تصور سے ڈر نہیں بیٹھے گا۔ تو اب اللہ نے آگے خوف پیدا کرنے کا طریقہ بیان کر دیا۔ یہ مائک کی آواز بہت دور کر دیا۔ اچھا، تو خوف پیدا کرنے کا طریقہ کیا بتایا؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کو یقین رہتا ہے کہ یہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور انہوں نے اس اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ جب آپ یہ تصور کر لیں گے کہ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے اور ہم نے یہاں سے نکل کے جانا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، تو ہر مشکل کام آپ کے لیے آسان۔ میں عجیب بات بتاؤں، اسلام میں ہر بیماری کا یہی علاج، ہر پریشانی کا بھی یہی علاج، ہر ٹینشن کا بھی یہی علاج، ہر مشکل کام کا بھی یہی علاج۔ وہ کیا علاج ہے کہ ہم نے جانا کہاں ہے؟ اللہ کے پاس۔ آپ نے بعض حکیم دیکھے ہوں گے، اب تو حکیم لوگ شارٹ ہو رہے ہیں مارکیٹوں سے، بہت کم کہیں کہیں نظر آتے ہیں۔ بعض حکیموں میں مشہور ہوتا تھا ہر بیماری کا ایک ہی چورن ہے ان کے پاس، ہر بیماری کا ایک ہی چورن۔ وہ شاید فراڈی ہوتے ہوں، لیکن اسلام میں ہر بیماری کی ایک ہی دوا ہے، اور یہ زبردست دوا ہے۔
دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں کوئی غم اور پریشانی ہو تو اللہ نے اپنے نیک بندوں کی جو صفات بیان کی ہیں وہ کیا بیان کی ہیں؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، انہیں جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے، قالوا تو یہ کہتے ہیں، انا للہ، ہم اللہ کے لیے ہیں، وانا الیہ راجعون، ہم نے جانا کہاں ہے؟ اللہ کے پاس۔ مصیبتن میں تنوین ہے، تنوین۔ اگر یہ ہوتا نا المصیبہ، اس کا مطلب ہوتا کوئی خاص قسم کی جب مصیبت پہنچتی ہے تو یہ کہتے ہیں۔ خاص قسم کی مصیبت کچھ بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہاں ہے مصیبتن، کسی بھی قسم کی مصیبت، کسی بھی قسم کی ٹینشن، کوئی پریشانی، کوئی پیسے لے کے بھاگ گیا، کاروبار میں نقصان ہو گیا، بیماری آ گئی خطرناک، بچے نافرمان ہو گئے، ہر ٹینشن کا ان کے پاس علاج کیا ہے، ہم نے جانا کہاں ہے؟ اللہ کے پاس۔ تو یہ نیک لوگوں کی اللہ نے علامت بیان کی ہے کہ ان کے پاس ہر ٹینشن کا ایک ہی چورن ہے، ایک ہی دوا ہے کہ بھئی یہ دنیا ختم ہونے والی ہے اور ہم نے جانا کہاں ہے؟ بول لینا اللہ کے پاس۔ جب اللہ ہی کے پاس جانا ہے تو کیا ہوگا بھائی؟ وہاں جا کے اللہ کے پاس سوال پیدا ہوتا ہے، بھائی اللہ کے پاس جانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ٹینشن دینے والا اللہ ہے، تو وہ مجھے دیکھ رہا ہے کہ میں اس پریشانی میں صبر کر رہا ہوں، اس کا نعم البدل وہ قیامت کے دن مجھے دے دے گا۔ آج ہمارے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جتنا قرآن آخرت کو، موت کے بعد کی زندگی کو بیان کرتا ہے، ہم اپنی نجی محفلوں میں، اپنی روز مرہ کی زندگی میں اتنا موت کا تذکرہ اور آخرت کا تذکرہ کرتے نہیں ہیں، بلکہ ڈرتے ہیں۔ آپ زیادہ یہ باتیں شروع کر دو نا، بھائی مر جائیں گے، ختم ہو جائے گا، تو سمجھتے ہیں لوگ بیوقوف آدمی ہیں، ترقی سے روک رہے ہیں۔ جو حقیقت بیان کر رہا ہے اسے لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ ترقی سے روک رہا ہے، یہ حقیقت بیان کر رہا ہے۔ تو خیر میں یہ کر رہا تھا، جو کام مشکل ہو آپ نے اپنے دماغ پر مسلط کر لینا ہے کہ بھی یہ دنیا کیا ہے؟ ختم۔ اس سے آپ خوشی میں اتراؤ گے بھی نہیں، ورنہ خوشی میں بھی انسان آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ پیسہ آ گیا تو پتہ نہیں اتنا خوش ہو رہا ہے جیسے کیا ہو گیا، بھائی کتنا کیا ہو گیا، وہ طوطا یاد آ رہا ہے کیا ہوا؟ ایک بولنے والا طوطا کچھ دن پہلے دیکھا، وہ بات بات پہ کہہ رہا تھا کیا ہوا، ایسے اسٹائل سے کہہ رہا تھا کیا ہوا۔ اس کو زیادہ چھیڑو نا، تنگ کرو طوطے کو، آواز مارتا تھا کیا ہوا۔ تو اگر کوئی پیسہ آ کے کوئی بہت ہی زیادہ خوش ہو گیا تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ اس کو بولنا ہے کیا ہوا۔ ہمیشہ کے لیے تھوڑی آیا ہے، تھوڑے دن کھائے گا پیے گا ختم، بڈھا ہو جائے گا، ٹائم تھوڑی لگ رہا ہے، کوئی زیادہ ٹائم نہیں ہے بڈھے ہونے میں، خوب سمجھ لو، اور مرنے میں یہ خوش فہمی میں مبتلا نہ رہیں کہ پتہ نہیں کتنا ٹائم لگے گا۔ بہت اسپیڈ کے ساتھ، بہت تیزی کے ساتھ، تھوڑے دن رہ گئے ہیں بس انا للہ ہونے میں، کوئی زیادہ ٹائم نہیں ہے۔ جو جوان ہیں ان کے لیے بھی زیادہ ٹائم نہیں، ابھی ٹائم دیکھو ایسا، اب یوٹیوب پہ لکھ لو نا پرانی فلم کا ہیرو، اور ابھی آج دیکھ لو کیسا لگ رہا ہے۔ تو ہیرو کا یہ حال ہے تو ہم اور آپ تو ہیرو ہیں بھی نہیں۔ 1980 کا ہیرو دیکھ لو اب کیسا لگ رہا ہے آج کل، تو جب وہ ایسا لگ رہا ہے تو ہم اور آپ کیسے لگیں گے 15-20 سال کے بعد؟ ہم تو ہیرو ہے بھی نہیں، ایک تو ہم ہیرو جیسے نہیں ہیں، دوسرا ہم صحت کو اتنا مینٹین رکھ بھی نہیں سکتے جتنا وہ لوگ رکھتے ہیں۔ تو اللہ نے جہاں بھی کوئی مشکل حکم دیا، اللہ نے کیا فرمایا کہ یہ ان لوگوں پر آسان ہے جو دماغ میں یہ بات بٹھا بیٹھے ہیں
کہ ہم نے جانا کہاں ہے؟ اللہ کے پاس۔ تو رمضان میں کچھ کام ایسے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ کیے، اور وہ کام بھی جب تک آپ کو یہ یقین نہ ہو کہ میں نے اللہ کے پاس جانا ہے، اس وقت تک وہ کام آسان ہے نہیں۔ ان میں ایک اہم ترین کام نماز کے بعد دیکھو، اسلام میں جن کاموں کا بھی حکم دیا جاتا ہے نا، وہ نماز کے بعد ہیں۔ سب سے پہلے نماز ہے، شروع قرآن یہاں سے ہوتا ہے، یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ نیک بندوں کی علامت میں سب سے پہلی علامت نماز کو قائم کرتے ہیں، اور جو رزق ہم نے دیا یہ دوسری بڑی علامت ہے، جو رزق ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں۔ ینفقون فعل مضارع ہے، جب کنٹینیو کوئی کام کیا جاتا ہے تو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ینفقون، کنٹینیو یہ کام کرتے رہتے ہیں۔ تو ایمان والوں کی دو علامتیں قرآن میں اللہ نے بہت زیادہ بیان کی ہیں، اور یہ دو کام نبی رمضان میں زیادہ نہیں بلکہ بہت زیادہ کیا کرتے تھے۔ ایک نماز بہت زیادہ، بار بار ایک مسئلہ میں ریپیٹ کرتا رہتا ہوں کہ 8 رکعت تراویح اگر رمضان میں ہوتی تو 8 تو عام دنوں میں بھی آپ نے پڑھی ہے، تو پھر رمضان میں یہ عبادت رات کی بہت زیادہ ہوتی ہے بھائی، یہ تو نارمل روٹین تھی۔ پھر وہی بات آتی ہے، بخاری کا حوالہ دیتے ہیں کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی رمضان غیر رمضان میں 8 پڑھتے تھے۔ بخاری کی دوسری حدیث اس کے خلاف ہے، یزید فی رمضان ما لا یزید فی غیرہ، رمضان کے علاوہ مہینوں میں اتنی عبادت نہیں ہوتی تھی جتنی رمضان میں ہوتی تھی۔ اس سے پتہ چلتا ہے رمضان میں یہ عبادت زیادہ۔ بخاری ہی کی دوسری حدیث اس کے اگینسٹ ہے۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ 8 ہی پڑھنی ہے تو بخاری کی جس حدیث میں 8 کا تذکرہ ہے اس میں تو 4 رکعتیں کر کے ہے، 4 پڑھتے تھے، پھر کتنی پڑھتے تھے؟ 4 پڑھتے تھے۔ تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، مجتہدین کو جب چھوڑیں گے نا، اپنی ریسرچ آئے گی مارکیٹ میں، تو کسی ایک جگہ انسان ٹکتا نہیں ہے، پھر وہ لاتا رہتا ہے اپنی تحقیق۔ تو رمضان میں ایک کام عبادت، جیسے ہم تراویح پڑھتے ہیں تو عام دنوں سے کئی گنا زیادہ نماز کی تعداد ہو جاتی ہے۔ تو نبی نے 4 کام تو کیے لیکن 2 کو بہت زیادہ فوکس کیا ہے۔ ایک نماز کی بہت زیادہ کثرت، تو رمضان میں جتنا ٹائم آپ کے پاس رہ گیا ہے نماز کی مقدار، بولو بھائی بڑھا دیں، اور یہ عزم کر لیں پورے سال انشاءاللہ نماز کی پابندی کرنی ہے۔ جرمانہ رکھیں اپنے اوپر، جب تک انسان اپنے آپ کو سزا نہیں دیتے نا، انسان کا بچہ بنتا نہیں ہے۔ دنیا میں کوئی بھی نہیں انسان کا بچہ بنتا شرافت سے، یہ دور شر اور آفت کا ہے، شرافت کا نہیں ہے۔ خود سزا دے اپنے آپ کو۔ فجر کی نماز جس دن رہ جائے اس دن ناشتہ گول، ناشتہ نہیں کرنا اس دن۔ دوسرا کام جو بہت زیادہ نبی نے رمضان میں کیا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت کا دریا بن جایا کرتے تھے۔